بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مرچی میں سلسلہ توحید ہفتادمی موضوع دہمی اور آخری حصائند انچوکہ شمارہ حیالند کے ماوتی گوستگی موضوع تہا توحید سیمی قسم کہ توحید الاسماء والصفات ما ہمائی متعلقہ خبر کتگا اور ما یک عظیم آیتی ونتگا و آیت کریمہ ما تشریح ہم کتگا اور ما زاند کہ آیت کریمہ تہا کجام قسم مردم داخل بند تو کجام گمراہی فرقہ داخل بند. تو مرچی انشاءاللہ العزیز ما خبر کنی ہما مبارکی حدیثانی متعلقہ کہ آئینی تعلق ہم کو توحید سیمی قسم گمائند توحید الاسماء والصفات، تاکہ ما یہ جو توحید سیمی قسم کے ہستے ہیں توحید الاسماء والصفات آیا ما دوئیں روشنائی گما بزانند، قرآن مجید روشنائی گما ہم بزانند، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت روشنائی ہم ما اے توحید الاسماء والصفات ہم بزانند. بہرحال نیما کہیں حدیثاً نیمگا اما حدیث کہ شیخ ذکر کو تگا صحیح بخاری صحیح مسلم و دیگر رہتی آثار تا صحابہ کرام کی ثابتہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نی مردم ہمشہ وانی تشان تشریح کن. اولی ہمشہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ یک یہودیین ایک عالمیت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گرا اور گشتے کہ یا محمد ای یہودیانی انداز بیتا کہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گما ہمیں اندازہ مخاطبت ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گما شن خبر کو تھا ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توارش پیش جتا گشتے کہ یا محمد یا کہ نہ گشتے کہ یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آیا ذاتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دین داتگی حقی پیغمبر او آخری رسول ہیں، لیکن چی واسطہ آئینہ انکار کو تھا آئین ذاتا لیکن چیز انکار کو تھا آئینہ حسد وجہ چی بغض و کراہیت وجہ چی انگا ما قرآن مجید تہا ای آیتا بوانی ما زانند کہ آج چھپے ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زانند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دین داتگی آخری پیغمبر رسول ہیں. انچو کہ رب العالمین جو قرآن پاک کہتا ہے ارشاد فرمائنید الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو آزانت کی اللہ دین داتگی پیغمبر رسول ہیں، لیکن آیا چی واسطہ انکار کو این دلان تھا حسد مانند این دلان تھا بغض مانند ای چیزا نا پسند کنا عربانی حق کا حسد اختیار کنن پرچہ کہ آیا نبوت بنی اسرائیل تہا لوٹتگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نبوت اور پیغمبر اور آخری رسول کے کتگا چا بنی اسماعیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتگا علیہ السلام. تو آیا یہ چیز نا پسند بھی تھا یہودیانا ہمیش کا نا حسد کو تھا، حالانکہ آزانت کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر و آخر رسول علیہ السلام. تو بہرحال شاید ہمشی کی ایک عالمیت یہودیانی گشتے کے ماوتی تورات تہا اللہ سبحانہ تعالی نازل کتگیں کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا ای تہا مونتا ای تہا مدتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت روچا ان اللہ یجعل السماوات على اصبع والارضین على اصبع. اللہ سبحانہ وتعالی قیامت روچا ای ہفتے آسمان و ہفتے زمینانا وتی لنکو کی سراکند بلے ہو حدیث الفاظا على اصبع لنکو کی چونے اللہ عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گشتا منی تیسرا واجب امشی منی عزیز کی ماں اشی اقرارہ بکنا اشی اثباتہ بکنا بغیر کیفیت بیان کرنا بغیر اس طرح مثال دیا بغیر اشی انکار کرنا بغیر اشی تحریف ما اشی اثباتہ بکنی اشی اقرارہ بکنے اور ما چی گوشیں شمارنگا حیال ما دائم و درسان تھا گوشیں کہ ای ہما وڑائند کہ میں رب العالمین شان لائق ہیں سبحانہ وتعالی رب العالمین صفت سبحانہ وتعالی ہما وڑائند کہ رب العالمین شان لائق ہیں سبحانہ وتعالی اشان تھا کس ما کیفیت بیان نہ کنی چونے لنکو کی اللہ عالم اشی مثال کس بیان نہ کن اشی انکار کس نہ کن اشی تحریف کس نہ کن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گشتا میسر و چمانت میسرا واجب ہمشی کہ ما ایمان بیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گشتگی الفاظاً سرا رب العالمین صفتانی اثبات و اقرارہ بکنند. تو بہرحال پدرندہ یہودیہ ارشاد فرمائند گشتی کہ وشجر علی اصبعین ای دنیا تہا ہمین چو درج کستا ای درستینا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت روچا وتی ایک لنکو کی سراکن و ہمیں وڑا والثرى على اصبعین ثرا مانا کہ ریکا گوشن انچو کہ رسول اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرمائند له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. تو اللہ سبحانہ وتعالی ای ریکا ہم
درستینا و یک لنکو کی سراکند پدرندا چی ارشاد فرمائے رندا یہودی ارشاد فرمائے کہ وسائر الخلق علی اصبع اور باقی جمیع دروہی مخلوقات یک لنکو کی سراکند تو ای پنچ لنکو کا اللہ سبحانہ و تعالی دروہی مخلوقات برز مخلوقات جہل مخلوقات در رب العالمین لنکو کا سرائے سبحانہ و تعالی رندا رب العالمین سبحانہ و تعالی ارشاد چی فرمائے وچی فیقول انا الملک سبحانہ و تعالی ہمائے حق بادشاہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ لیمن الملک اليوم کس جواب نہ دا کجا بادشاہ دنیا ہے کجا متکبر دنیا ہے کجا جابر و ظالم دنیا ہے کس جواب نہ دا آروچا قیامت روچا رب العالمین پدا ود جواب دا سبحانہ و تعالی للہ الواحد القہار سبحانہ و تعالی بادشاہیت ہمائیے گا یہ ملک درو رب العالمین کا سبحانہ و تعالی اشتہا کس دخل اندازی نہ کند شیئے کس انکارا نہ کند بلے ہو ای بادشاہ چنانچہ یقینا ای ملک مروچی ای دنیا تہا کے موجود ہیں چند مدت یہ واسطہ ہر ایک ملک کے تھا ایک ملک کی ایک بادشاہی ہے چند مدت یہ واسطہ شانی وحدی کے ٹیم پورا بھی تھلا سی وفات کرن تو در کہاں چاہی فانی دنیا ہے تو ایک آزمائش شانی واسطہ رب العالمین ای آزمائن تگا کہ رب العالمین ای منصب ذات نے شانہ انچہ کہ رب العالمین قرآن پاک کے ارشاد فرمائنی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تو وحدے کے ای یہودیہ ای الفاظ ارشاد فرمائتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچکندے فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر پندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت کو کہ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه یعنی آیت کے منی وانتگا الدرس اولی حصہ و تشریح میں کتگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچکندے حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دتان مبارک جو نواجد مبارک اسنا ظاہر بیتا نواجد اولی دتان اشری بھی اب اولی دتان انسان ہے کہ شروعات دتانانی ان اشری بھی النواجد وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچکندتا اور مبالغت کتا بچکندگ تہا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای دتان مبارک ظاہر بیتا النواجد علیہ السلام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش بیت کندے بچکندتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرچا کہ ای یہودیہ ای ہبر چکویا چی آورتے گتا چکویا چی وانتے گتا تورات تہا موجود بیت گا ہما کتاب کے اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام سر نازل فرمائے تک سبحانہ وتعالی وہ ہمیں حدیث ہے دیگر روایت تہا صحیح مسلم تہا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی والجبال وشجر علی اصبع اللہ سبحانہ وتعالی دروہیں کوہ دروہیں درچکاں و دیکھ لنکو کی سراکند یہ روایت ایک زیادیت کا لفظ کوہ ہے الجبال پدرندہ اللہ سبحانہ وتعالی ثم یہزہن رب العالمین پدشن سورینیت دروہی مخلوقاتا پندہ ارشاد فرمائنی کہ انا الملک انا اللہ اکبر ادانی رب العالمین عظمت ظاہر بھی گئے سبحانہ وتعالی عظیم رب عظمت بچارے آئیے ربوبیت بچارے آئیے قدر بکنے میں رب کریم سبحانہ وتعالی کہ چپے ماں ادروہی مخلوقات کے ماں گندگائی عظیم مخلوقات میں دیما لیکن رب العالمین دیما ہچنہا سبحانہ وتعالی کہ اشاوتی لنکو کا سرا اشاوتی لنکو کا نسرا کنت وہ ہمیں وڑا دیگر روایت تحت کا صحیح بخاری تھا یہ حدیث کے منتگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث یہ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہیں بحال میں بے یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہیں وہ ہمیں وڑا دیگر روایت تھا کہتے صحیح بخاری تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ای آیت ای حدیث تہا ہم یک زیادت ذکر بیتا کہ والماء والثرى على اصبع کہ اللہ سبحانہ وتعالی ای ہفتے آسمان ایک لنکو کے سراکن تو زیادہ ہمشی کہ والماء والثرى على اصبع اللہ سبحانہ وتعالی دروہیں آپ دروہیں ریکن ایک لنکو کے سراکن سبحانہ وتعالی جو استماع کے نچی پیما ایمان بیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دیں حدیث بخاری تھا میں رب کریم سبحانہ وتعالی قادر مطلق انت ہر چیزی سرا قادر انت خبردار انسان مرچی دماغ تھا ای چیز داخل بھی کہ تو اسے چپے ما ای دریائی آپ چپے ما ای ریکا یا لنکو کے سرا رب العالمین سبحانہ وتعالی اشیے باب تمسوچ اشیے کیفیت و دماغ تھا معیار خالی اشترا ایمان بیار ای تی ایمان ایک نشانی بھی کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گشتگی فرمانا سرا ایمان آ رگائے رب العالمین صفتہ نہیں تو اقرار و اثبات کرنا گائے تو آئین سرا ایمان آ رگائے پندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ وسائر الخلق علی اصبعین ادروہی مخلوقات یک ادروہی مخلوقات یک لنکو کے سرا کا سبحانہ وتعالی وہ ہمیں وڑا دیگے حدیث تہا صحیح مسلم میں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله
فیقولوا انا الملک این الجبارون این المتکبرون. تو ای حدیث تا اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کا نگائیں ہما مردمانا کہ ای دنیا تہا جابر و ظالمتن مردمان سرا ظلمش کو مردمش تخلیف کو تا بلے یاد بکنے او انسانا شما یک ہنچی روچی کے کہ شما رب العالمین دیما شما را آئیگین تھے شما رب العالمین جست کا سبحانہ و تعالی شما را یک یک حسابی دے گین آ روچے واسطہ تیاری بکنے آ روچے سوالاتا نی واسطہ جواباں تیار بکنے مردمان سرا ظلم مکنے مردمان تخلیف مکنے ای تکبر اختیار مکنے ای جبر و ظلم یل بھی دیے پر شما واسطہ بہتر ہے نہ کہ کجا میں انسان میں رب کریم سبحانہ تعالی دیمو اشتات کنت انگا ولیعذ باللہ دنیا تھا یک جابری بھی تک متکبری بھی تک ای تھا تکبر مان بھی تک یک ظالمی بھی تک ای مردم تخلیف کو تک مردم ظلم کو تا. تو بہرحال ای حدیث ہم اما گوستگی حدیثہ نہیں وڑایا اللہ اشتہا چکم کی زیادہ ہمی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو تکا کہ ای جابر و ظالم ای متکبر مردم قیامت روچ واسطہ تی جواب تیار بکنند وعدے کہ رب العالمین ہنجوست کا سبحانہ و تعالی. و ہمیں وڑا امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ تی کتاب تفسیر تہا لہتی آثار انی موانند لہتی حدیث موانی کہ یہ ذکر کو تگا و تی کتاب تفسیر تہا اولی ہمشیں کہ مروی چاہتے ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرمائنے کہ مس السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم. اللہ اکبر. ما گندگا ہے کہ مرچی حدیث مرچی آیات ادرو رب العالمین عظمتہ بیان کرنا ہے سبحانہ و تعالی کہ انسان رب العالمین نے تعظیمہ بکن. تو بہرحال یہ حدیث معنی ہمشند کہ یہ ہفتے آسمان اور ہفتے زمین اللہ سبحانہ و تعالی دیما چیند الا کخردلۃ فی ید احدکم. خردلہ چیا گوشک بھی خردلہ کسانی چیزیں کستری چیزیں بلکہ کستری چیزیں کہ آئیے مثال دیا گئی اور تک یہ کسانی چیزیں لہذا آئیے مثال کو کسانی کو ما دیا گئی. تو ای عظیم آسمان ای پراہیں زمین اللہ سبحانہ و تعالی دیما بلے ہو فی کف الرحمن ما بیان نہ کو تگا کف الرحمن مانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دست چونے دستی اللہ عالم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائتا ما بائدیں اشیے اس بات و اقرار بکنے بلکہ قرآن مجید تھا ذکر بھی تھا رب العالمین نے دست متعلقہ سبحانہ و تعالی ای صفت رب العالمین نے قرآن مجید تھا ذکر بھی تھا بل یداہ مبسوطتان انچو کہ دیگه تھا رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. تو آیت قرآن مجید تہا ہم ہستا کہ رب العالمین نے ای صفت اس بات کنند اور میں سرا واجب ہمشے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تہا بلکہ یہ چھپے ستر رب العالمین تو قرآن پاک تھا ذکر کو تگا معنی اس بات بکنے عین اقرار بکنے چونے نہ آمنی تی کار نہ ہے شانی کیفیت مند کے تو بیان نہ کرنا میں واجب ہمشے کہ ما شانی اس بات و اقرار خالی بکنا. تو شاہد ہمشے کہ ای ہفتے آسمان ای ہفتے زمین بمقابل میں رب کریم سبحانہ و تعالی دست مقابلہ الا کخردلۃ فی ید احدکم شمانا ہمشے کہ ای ہچ نہ رب العالمین دیما ہفتے آسمان ہفتے زمین ای بلاہی مخلوقات کے معاشر گندے بلاہی مخلوقات ہیں زمین ای آسمان لیکن رب العالمین دیما ہچ نہ سبحانہ و تعالی. وہ ہمیں وڑا امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر تہا یک حدیث چنانچہ ذکر کنت یک مرسل حدیث پرچہ کی ایک تابعی روایت کنت ارشاد فرمائنی وشی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن کہ مس السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس. ای ہفتے آسمان بمقابل چیا بمقابل کرسیہ کرسی یک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایک عظیم مخلوق ہے. دلیل اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد قرآن قرآن پاک کے سورۃ البقرہ تھا وسع کرسیہ السماوات والارض. تو ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق انچی یک عظیم مخلوق ہے چھتو ما انسان بزا اسی عظمت ای مخلوق ہے کرسی ہے. یہ حدیث کے انما منتگا ای ہفتے آسمان شن ذکر نشر دیما کہتے ہیں ہفتے آسمان نہیں لیکن ای ہفتے آسمان بمقابل کرسی اچیانت الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس. اور ترس چیا گوشک بھی ترس ہمشیں کہ اما جہلک کے زمین نے اجر گوشک بھی القاع ہمیشہ گوشک بھی الترس انگا ہفت درہم یہ زمانے کے درہم نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے درہم انگا چگل دیگ بی بی یک جہلک یا زمین نے یا قائی یہ تھا چگل دیگ بی بی اور یک جہلک یا نہیں قا یک پراہیں قائی بی بی یک پراہیں جہلگی بی بی. تو ای ہفتے درہم آیا چچو بند بمقابل ای جہلگا ہچ نہ بند بلکہ ادنائی چیزیں یک کسانی چیزیں ہمیں وڑا ای ہفتے آسمان بمقابل کرسیہ ہچ نہ ہند پرچہ کے کرسی شانچے باز مستریں یہ ہفتے آسمان سے کرسی باز مستریں وہ یک مستقل مخلوق ہے پرچہ کے لہتے مردم اسی تاویلہ کند گوشان کے کرسی مانا ہمشے علم غلط ہے. یہ تاویل شما چکولا چی آرتا شما کرسی مانا شما ہمشے علم چکولا چی آرتا شما. تو
راست ہمشے کے کرسی مانا علم نہیں یک مستقل مخلوق رب العالمین جوڑ کتا سبحانہ و تعالی او ای ہما مردمان سرا ہم رد دے کہ کرسی عرشا کو شک بھی نہ عرش ذکر نہیں انشاءاللہ دیما کہتے ہیں عرش یک مستقل مخلوق کرسی ہم یک مستقل مخلوق نیما ذکر کنے رب العالمین عرش متعلقہ سبحانہ و تعالی ہمیں وڑا امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اتی کتاب تفسیر تھا یہ حدیث ذکر کن تھا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ میں گوش داشت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ ایک کرسی نہیں ہے عظیم مخلوق کے من ذکر کتگا ای بمقابل عرش رب العالمین سبحانہ و تعالی عرش یک عظیم عرش چترو ہی مخلوقات چھ مستر مخلوق عرش بما ای عرش عظمت بچارے ما زانت کہ ای ہفتے آسمان و ہفتے زمین نہ یک ہنچی چیزیں آس کہ اشاں چھ مسترن اشاں چھ عظیم ترین آ کرسی لیکن ای کافی نہیں بلکہ یک دگے حق انچی مخلوق ہس کہ آ کرسیہ چھ ہم مسترن کرسیہ چھ ہم عظیم ترین آ چینت آ عرش آ ای مخلوقاتانی سرند سقف آ بلکہ دروہی مخلوقات چھ بسترند و بلندترند و عظیم ترند تو ای کرسی بمقابل عرش چھ حدیث تھا ذکر کتگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یک مندرک کی یک حلقہ چا سمے بھی انگا انسانی ای چگل بدان یک انچے زمین یا یک ہنچے پٹی یک ہنچے گیابانیا بلائیں پراہیں پٹی بھی یک ہنچے مزنے زمین بھی پراہیں تو اودا میں ایک مندرک کے چگل بھی دیے این مندرک کے آیا قدر و قیمت ہا یا قدر ہست بمقابل مزنے زمین نہ ہچ نہیں تو کچھ بارے کجا کاپت این مندرک پرچا کے زمین سک دراج و پراہیں ہمیں وڑا ای کرسی عرش دیما ہمیں وڑا ای مخلوق عظیم مخلوق کرسی آ عظیم ترین مخلوق کہ اللہ جوڑ کو تک عرش آئیے دیما ہمیں مندرک کے وڑائیں ادھرو چی دلالت کا نگایا زان محترم من تو بحال مبا اے میں رب کریم سبحانہ و تعالی عظمتہ بیان کا نگائیں کہ انگا اے مخلوقات ما گندگائیں کہ اللہ جوڑ کو تگا اے چپے ما یکی چا دومی گا چی مسترین تو یکی چا دومی گا چی عظیم ترین کہ انہی انسان خالی آ رب کریم سبحانہ و تعالی عظمتہ بیان کہ آ چپے ما یک عظیم خالق سبحانہ و تعالی اوتی این موضوع آخری حصہ چنانچہ ما دو حدیث وانند و انشاءاللہ وتی مرچگی موضوع ما ختم کنند ای دوئی حدیث یکی موقوف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جند قولند و دومی یک حدیث سنن ابی داود حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تو ای دوئی حدیث چیئے متعلق آیا ای دوئی حدیث آسمان پراہیہ بیان کنند اور یک آسمان سے دومی آسمان یا چند درمیان چچو فاصلے اشیاء بیان کنند اور دیگه ایک دریائے استے آسمانا ہمیں یہ بابتائیں بھلے بعضی مردمی شنہ زاند لیکن انشاءاللہ مرچی اشیاء مردم ذکر کند تو یہ حدیث تھا یقین ای اثر تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ دنیا آسمانا سے بغیر دا کہ دومی آسمانا 500 سالے رہیں اور ہمیں وڑا ہر یک آسمانی جو دومی آسمانا ہر یک کے درمیان 500 سالے رہیں معنی کہ چیئے دومی آسمانہ بغیر سیمی آسمانہ 500 سالے رہیں پتہ سیمی آسمانہ سے بغیر چارمی آسمانہ 500 سالے رہیں تاکہ امین چکا ہفتمی آسمانہ تک پدرندہ ہفتمی آسمانہ بغیر دا کہ کرسیہ تک 500 سالے رہیں پدرندہ کرسیہ بغیر دا کہ یک دریائے استی بھلے ہاو یک دریائے استی یک عظیمی دریائے کرسیہ بغیر دا کہ دریائے 500 سالے رہیں اور ای دریائے جہلی بابتا دیما انشاءاللہ کہتے ہیں حدیث تھا کہ ای چپے ما جہلند پدندہ اللہ عرش سبحانہ و تعالی اے دریائے برزائند والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش پدہ میں رب کریم سبحانہ و تعالی وتی عرش سرا مستوین انچکہ رب العالمین تو قرآن پاک کے تھا ارشاد فرمائنید سورۃ طہ تھا الرحمن علی العرش استوى بندہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائید حدیث آخری حصہ کہ لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم تو انسان ای چیزا ما سوچید کہ میں رب العالمین سبحانہ و تعالی وتی عرش سرا مستوین اور انسان ای روح زمین سرا ہرچی بکان تو بزان کہ رب العالمین چیر نہ تو ہمیں وڑا چیر بے رب العالمین شمی اعمال گندگائیں رب العالمین شمی کارا گندگائیں ای دیما ہچ چیر نہیں رب کریم سبحانہ و تعالی اچھا رب العالمین تو قرآن پاک کے ارشاد فرمائنی ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہمیں وڑا رب العالمین دیگه ارشاد فرمائنی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم تو انسان ای چیزیں تصور مکن ای چیزیں دماغا چی بکشی کہ میں چیر وہاں میں گناہ کنا میں چیزیں کنا من رب العالمین نگین دینا تو ہر چیزیں کنے تو چیرکانی یا گناہ کو تو نہ چیرکانی ایک عبادت کو رب العالمین دیما چیز ظاہرا سبحانہ و تعالی اور آخری حدیث گوشگما انشاءاللہ انچکے مشتوتی موضوع ما خلاص کنند ہمیں وسطی حدیث وڑائیں حضرت العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائنی گوشتے کے من گوش داشت اور یہ حدیث سنن نبی داؤد حدیث ہے یہ
سنن ابی داؤد حدیث ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند گشتے کہ آیا شما زانے کہ آسمان اور زمین درمیانہ چنچو فاصلہ ہیں؟ صحابہ کرام ارشاد فرمائند کہ گشتے اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شتر و بہتر زانند. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ زمین ناچی بغیر دا اولی آسمانہ 500 سال رائند او ہمیں وڑا ہر یک آسمانیہ بغیر دا دومی آسمانہ 500 سال رائند. ہم چکے میں ہوتی گوستگی حدیث کا بیان کتگا اور ایک کافی نہیں وَكَتْفُ كُلِّ سَمَاءٍ مسیرت 500 سنہ. اللہ اکبر. ہر یک آسمانی بزی و پرائی ہمیں وڑائند کے 500 سال رائند. اینی خالی آسمان جھندن آسمان دیگے آسمان درمیان نا یک آسمانی آئیے بزی و پرائی ہمیں وڑائند کے 500 سال رائند. بندہ پیسر میں ارشاد فرمائند کہ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ ہفتمی آسمان اور عرش درمیان یک دریائے ہا. ہم چکے ہوتی گوستگی حدیث تھا بیان کتگا ای دریائے جوہلی چی چکے ای یک عظیم دریا ہے. پیسر میں ارشاد فرمائند اسی جوہلی متعلقہ بین اسفلہ و اعلاہ کما بین السماء والارض. اللہ اکبر. اسی جوہلی ہمیں وڑائیں کما بین السماء والارض ہمیں وڑا کے زمین و آسمان درمیان چو فرق ہیں اسی جوہلی ہمیں وڑائیں. بندہ پیسر میں ارشاد فرمائند کہ واللہ تعالی فوق ذلك رب العالمین وتی عرش سرا مستوین وليس يخفى عليه شيء من اعمال بنی آدم. اللہ سبحانہ وتعالی سرا ہیچ چیز چیر بھی تنکنا رب العالمین دروہی چیزاں گندگائیں رب کریم سبحانہ وتعالی. چونکہ قرآن پاک تھا ارشاد فرمائند رب العالمین سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. وہمی وڑا رب العالمین دیگه تھا ارشاد فرمائند کہ یعلم السر واخفى. رب العالمین دیما دروہی چیز شما ظاہرند شما انگا چیر بے یا کہ انہا شما چیزاں ظاہر بکنے رب العالمین شما دروہی چیزاں گندگائیں سبحانہ وتعالی. تو ای میں مرچی موضوع چنانچہ انچکے مغشتگئی میں توحید سلسلہ آخری موضوعات تو ای موضوع تہا مزاند کہ بائدند کے انسان رب العالمین تعظیمہ بکند رب العالمین قدرہ بکند رب العالمین عظمتہ بزاں وحدی کے انسان اگر یہ وڑی چیزاں وانی تو گوش دارید ای بلائیں مخلوقات ای کے 500 سال راہند یک آسمان بگر دومی آسمانا ای دریا کے عظیم دریائی ہست آسمانا آئیے خالی جوہلی ہمیں وڑائند کے آسمان و زمین درمیانا چھپے میں فرقند آئیے جوہلی ہمیں وڑائند انسان انگا رب العالمین عظمت انگا لٹی ذات کرسی بابتا بزانت کی کرسی چونی عظیم مخلوقی ہمیں وڑا انسان عرشہ بزانت کہ عرش دروہی مخلوقات انچی مسترین تو دروہی مخلوقات انچی عظیم ترین نی انسان دل تہا اللہ ہے تعظیم پیدا بھی آنی رب العالمین عظمت ازان سبحانہ وتعالی پدا انسان چاہ ہر چھوڑے کاران چی دیر بھی کہ رب العالمین ناپسند ہے پچی کہ انسان دل تھانی اللہ تعظیم ہے سبحانہ وتعالی. اور ہمیں وڑا مزاد لہتی گمراہی فرقہ ہے کہ ای چیزانی انکارہ کنند رب العالمین نام و صفتانی انکارہ کنند آئشانی تھرا آئشان تہا تحریف کنند آئشانی انکارہ کنند آئشانی کیفیتہ بیان کنند آئشان سرا مثال دیند مان چکے گشتگا اہل سنہ والجماعین کرا ای چیز نیستے انکار نہ کنا تحریف نہ کنا مثال نہ دیا کیفیتہ بیان نہ کنا بلکہ ہما وڑا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیتگا بلکہ اچ پہ ستر ہما وڑا کہ رب العالمین سبحانہ وتعالی تو قرآن پاک تا ارشاد فرمائیتگ ای نام و صفتانی اثبات کنند تو اقرار کنند اور اشانی تہا تحریف نہ کنند اشانی انکارہ نہ کنند اور اشانی مثال نہ دیند اور اشانی کیفیت بیان نہ کنند. تو اہل سنہ والجماع عقیدہ ای نام و صفتانی متعلقہ رب العالمین گا ہمیشن. تو والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی فضل و کرم کہ رب العالمین سبحانہ وتعالی ہمارا توفیق داد کہ ما ای سلسلہ ہوتی گا توحید سلسلہ مکمل بکنے دعائیں اللہ بارگاہ سبحانہ وتعالی گا کہ رب العالمین مارا و شمارا دین صحیح سمجھا نصیب بکن سبحانہ وتعالی مارا چا گمراہی فرقہ دیر بکنات رب العالمین سبحانہ وتعالی و مارا ہمیں توحید سرا بکنات ما ہمیں سرا ثابت بباتیں دا کہ اگر میں سرا موت ہم بیتے میں موت ہمیں توحید سرا بے پرچا کی شے فضائل سک وازاں انچکے موتی توحید اولی حصہ اولی انچکے موتی توحید اولی موضوع انتہا بیان کتا ایک عظیم فضیلت داری توحید تو اشیاء بائدے من تو بزانن تو بسکا و اشیاء نی منی دیگتی سرا واجب ہمیشہ من عزیز وحدے کے ما زانتا وحدے کے ما گوش داشتن توحید درس و دروس ای موضوعات نما بروشن دیگران سر سوچ بکنی تاکہ مردم کے شرکن تہا گرفتارند شرکن تہا گمراہند ما آیا چا ای گمراہی اور چا ای تہاریاں چا بکشن بیار نے نور توحید نیمگا توحید روشنائی نیمگا تاکہ ہم یک صحیح کشک سرا اور صراط مستقیم سرا ببند اوہ ای مقامہ ما بحال نہ بند
ماوتی ہما براتانی شکر گزارند کہ ای وازانا ہڈ کنگایند اور دیما شنگ کنگایند اور اشان سرا کار کنگایند دعائیں اللہ سبحانہ تعالی بارگاہ کے رب العالمین ای براتان جزائے خیر بدیات ایک عظیم کاری کنگایند دین خدمت دا کنگایند دعوت اللہ کارا کنگایند اللہ سبحانہ تعالی دین دیما شنگ کنگایند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتا شنگ و تالان کنگایند رب العالمین اشان جزائے خیر بدیات اور اشانی ای جہدہ قبول بکنات و آدھگیں مسلمانہ توفیق بدیات کہ ہم ایونے کارن تھا باہر بزیرن اور ایونے چیزاں بسکن تاکہ دین ایتی خدمتہ بکنا دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا سر عمل کرنے توفیق بدیات آمین یا رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.